بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں 1 گھنٹے سے یہ دیکھ رہا ہوں، آج پیر کا دن ہے تو 10:30 بج رہے ہیں۔ 1 گھنٹے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ علامہ اقبال کالج ہے اور ان کے پروفیسر اور جو ان کے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں تو وہ جو ہے نا یہ چھت پہ واک کر رہے ہیں۔ اب 1 گھنٹہ ہو گیا ان کا، یہ پڑھنے کا ٹائم ہے، 10:30 بجے کا ٹائم ہے، اور یہ لوگ چھت پہ اس کی علامہ اقبال کی یہ بلڈنگ ہے، اس پہ یہ واک کر رہے ہیں۔ اب اندازہ یہ کریں کہ جب اس قوم کی یہ حالت ہوگی، جب ان ٹیچروں کی یہ حالت ہوگی تو یہ حالت یہ پڑھائیں گے کیسے؟ یہ چھت پہ آپ دیکھیں۔ اب میں روٹین سے ان کو دیکھتا رہتا ہوں، اور ان کی جو اسکول کالج میں جو بچوں کی تعداد ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مطلب ہے کہ آپ ان کی اسٹرینتھ اگر آپ دیکھیں، جتنے یہ پروفیسر اور کالج کے جو وہ نہیں ہیں، اتنے جو ہے نا یہ لوگ ابھی یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور پورا ایک کافی لمبی جگہ ہے یہ، اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اچھی خاصی لمبی جگہ ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، اگر جو ٹیم کے جو کالج کے پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، مطلب ہے جو بھی ان کی وہاں پہ تلقہ ہے، اگر ان کے برابر سٹاف جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو مجھے بتائیے پھر یہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ ان کی تعداد ہونی چاہیے اور ان کی ایک روٹین ہونی چاہیے۔ اب یہ بالکل اینڈ تک چلا گئے، اور یہ کافی لمبی جگہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک روڈ سے دوسری روڈ پرلی طرف تک یہ جگہ ہے، اور یہ روٹین کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اب میں یہ چیز آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر تعلیم کے جو ٹیچر ہے یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اگر یہ حالت ہوگی تو مجھے بتائے کہ وہ ملک ترقی کیسے کرے گا، وہ ملک کیسے آگے جائے گا؟ صرف اتنا مجھے بتا دیں، جب ٹیچر کی یہ پوزیشن ہوگی وہ بچوں کو پڑھائے گا نہیں، اور ان کی توجہ کالج میں جو ان کے پروفیسر ہوں گے، جو بھی مطلب ہے، وہ اگر ان کے جو پڑھانے والے صحیح نہیں ہوں گے تو وہ آگے کیسے ہوگا؟ دوسرا یہ کہ چیک اینڈ بیلنس، وزیر تعلیم پتہ نہیں کون سی جگہ پہ سویا ہوا ہے، وہ آگے چیک کرے نا ان کے تعداد، تمہارے پاس بچے کتنے ہیں، تمہارے پاس مطلب ہے کہ وہ کتنے، کیا نام ہے اس کا، ٹیچر کتنے ہیں۔ اگر ٹیچر سے زیادہ اگر بچے تو پھر میرا خیال ہے کیا نام ہے، بچوں سے زیادہ ٹیچر ہے تو پھر اسکول بند کر دینا چاہیے۔ اتنا بڑا ٹیکس ایک مالی سے لے کے اینڈ تک اگر پورا سٹاف بھرا پڑا ہوا ہے تو اس کی تعداد تو کم سے کم 400-500 تو ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ بھی لگے۔ اب یہ اندازہ یہ کرے کہ اس قوم کی یہ المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ سنوائی اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ ٹیچر یا اگر چھت پہ واک کرے گا کالج کا، جو ذمہ دار آدمی ہوگا، تو وہ آگے جا کے کیا کرے گا؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس ملک کی یہ المیہ اگر ہوگا تو یہ تو بہت ناانصافی والی بات ہے۔ تو اب یہ باقی اس طرف چلے گئے، اور یہ ایک ہی بندہ جو ہے نا یہ پورا راؤنڈ لگا رہا ہے۔ کیا اس کو صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد ہی اگر یہ راؤنڈ لگاتا اور پھر 8 بجے یہ یہاں پہ آتے اور پھر یہ جہاں سے 2 بجے جاتے، لاکھوں روپے ان کی تنخواہ ہے، اور اب اس کی حالت دیکھو اس ملک کی، تو بھائی ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرے۔ اور دوسری چیز ہے، اب اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ یہ یہ اسکول ہے جی، یہ آپ دیکھیں، گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول، یہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہ ٹیچر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ یہاں صبح سے روٹین چلتی ہے،
یہ نیچے درخت کے نیچے آپ یہ زوم کر کے آپ کو دیکھتا ہوں، یہ درخت کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک روٹین ہے، یہاں چیئر لگا لیتے ہیں، بچے گھومتے رہتے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ صبح سے جو بچے مطلب ان کے پاس ہیں، تو یہ بھی اسی علامہ اقبال اسکول کے بیچ میں یہ جگہ ہے۔ تو یہاں یہ حالت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ وزیر تعلیم سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ اگر یہ میری آواز سن رہے ہیں تو کائنڈلی اپنی اسکولوں اور کالجوں کی، گورنمنٹ اسکولوں کی تعداد تو چیک کریں، ان بچوں کو پڑھائیں، ان کے لیے آپ فیسلٹیز پیدا کریں۔ میں نے پنجاب کے اندر دیکھا ہے، پنجاب کی اسکول کی تعداد دیکھیں اور پھر کالجوں کی تعداد دیکھیں، لیکن سندھ میں صرف بلڈنگ ہے، اسکولوں کی بلڈنگ ہے، ان کی تعداد نہیں ہے، ان کے سٹاف موجود ہے۔ ایک اسکول کے اندر پورے جتنے بھی گورنمنٹ، چاہے سیکنڈری اسکول ہے، چاہے پرائمری اسکول ہے، جو بھی ہے، لیکن ان کالج ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے بھائی۔ یہ صرف فنڈز لیتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی اور چیز مزے کی بات بتاؤں۔ یہ جو کالج علامہ اقبال کالج ہے، ایک طرف سے اس کا کلر ہوا ہے اور دوسری طرف سے انہوں نے کلر اس کا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ سندھ کے جو وہ ہے، وہ ان کے ساتھ ذاتی کر رہی ہے۔ جو ان کے سربراہ ہیں، وزیر تعلیم ہے، سیکرٹری ہے، اگر یہ میری آواز کوئی ہائی کورٹ کا جج سن لے یا کوئی جتنا بھی سپریم کورٹ کا جج ہے، کوئی لیکن کم سے کم کائنڈلی یار آپ اس پہ، باقی تو آپ نے کیا کر لیا، لیکن اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا غور کر لیا کرو۔ اس ملک کے ساتھ اس طرح مت کھیلو، نہ اپنے روڈیں دی ہیں۔ یہ گلی ہے، اس کو دیکھو تو یہاں سے لے کے وہاں تک ایک روڈ صحیح نہیں ہے، پانی اس لائن گھروں میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آخر آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ لوگ اس عوام کے ساتھ کیا کرنے چاہ رہے ہو؟ صرف کھانا ہی کھانا ہے آپ نے۔ تو یہ ویڈیو میں اب اس سے زیادہ اور تو نہیں بناؤں گا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ابھی بھی وہ بندہ واک کر رہا ہے، دو اس طرف چلیں گے، یہ اس طرف، یہ ابھی بھی یہ یہاں واک کر رہا ہے۔ یہ میں اگر غلط کر رہا ہوں تو اب مجھے بتا دو۔ یہ کیا اس کی پڑھانے کی جگہ ہوگی؟ یہ بلڈنگ میں بچہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس طرح وہ دیکھیں، وہاں جو گاڑیاں موجود ہیں ان کی، یہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سننے والا کوئی نہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے یہ بچے، یہ آپ دیکھیں، یہ اسکول کے اندر یہ باہر بیٹھے ہوئے، کوئی بندہ، یہ ٹیچر ہے ان کی، یہ نا یہ باہر بیٹھے ہوئے آگے چیئر لگا لیتے اور پھر جہاں بیٹھ جاتے۔ تو ان کی تعداد اگر آپ ان سے پوچھیں، ان کی پڑھائی اگر آپ پوچھیں ان سے، تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میں اسی پہ میں کرتا ہوں۔ اور آپ کے جو وہ پروفیسر صاحب ہیں، اب وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں، بچے جو ہے نا یہ کالج کے گنے ہوئے چوب پر۔ یہ اگر اس طرح کی تعلیم اگر آپ نے دینی ہے تو پھر تو اس قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔